الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما واصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اما بعد، سورۃ العصر پر یہ ہماری تیسری نشست ہے. اس میں پروردگار عالم کامیابی کا بنیادی معیار بیان فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسانیت خسارے میں ہے بجز ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح اختیار کیا، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اگر یہ چار چیزیں کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ کہ وہ وقت کا اپنے فرعون ہو، طاقت و شجاعت میں، مال و دولت میں اس کے پاس قارون کا خزانہ ہو، جاؤ حشمت میں وہ نمرود کے برابر ہو، لیکن اگر یہ چار صفات اس میں نہ پائی جائیں تو اللہ کے فرمان کے مطابق وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص گمنام ہے، مفلس ہے، اس کے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیٹ بھر غذا نہیں ہے، اس کی زمانے میں کوئی رسائی نہیں ہے، کوئی نام، عزت و شہرت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق و تواصو بالصبر ہے، تو خداوند قدوس کے پاس وہ کامیاب ہے، وہ راشدون میں ہے، فائزون میں ہے، مفلحون میں ہے. یہ قاعدہ کلیہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا، اور اس ترتیب میں کمی پیشی کا انسان کو اختیار بھی نہیں دیا کہ اگر کوئی کہے کہ میں تو صاحب ایمان ہوں، میری نجات و کامیابی یقینی ہے، تو یاد رکھیں اللہ کی نظر میں ایمان کے ساتھ ہی عمل صالح بھی ہے، نیکی کے کام ہیں، عبادات ہیں، ایک طویل فہرست ہے. اگر بندہ اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوگا تو وہ صالح عمل کرنے والا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگر اس کے اعمال و عبادات میں جو کہ حق بجانب ہو، کوئی اس پر اعتراض کرے، سوال کرے، اس سے مخالفت کرے اور وہ اس پر ڈٹ کر قائم رہے، صبر یعنی حق پر ڈٹ کر قائم رہنا اور اسی پر زندگی
پھر گزارنا بھی ہے، پھر اس کے بعد اگر اور بات بڑھے تو اس کو صبر بھی کرنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ ہماری زندگی کے مقاصد مختلف ہے۔ قرآن نے ایک نقطہ نظر، ایک زاویہ حیات، ہمارے حیات کے مقصد کا بیان کیا ہے، ہم اسے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان لے آئے ہیں تو کافی ہے، اور یاد رکھیں کہ امت مسلمہ کے زوال کے بے شمار اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سب سے بڑا مظہر جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، لہذا ہماری شفاعت اور ہماری نجات اور ہماری کامیابی یقینی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پھر عمل صالح نہ فرماتا۔ اور یہ جو ہمارا آج کا اپنا ایمان ہے وہ صرف زبانی ایمان ہے۔ ایمان دراصل قلب کی گہرائیوں میں ہمارے اترنے کی ضرورت ہے۔ قلب میں ایمان نہیں ہے، وراثت میں ایمان ملا، پھر وہ ایمان اگر زبان پر ہے اور پھر یہ ہمارا عقیدہ ہے یا پھر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم بخشائے ہوئے ہیں، تو خدا را ایسی بات قرآن نے نہیں کہی، بلکہ یہی تصور تو دراصل اہل یہود کا ہے۔ قرآن نے بارہا کہا ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ایاما معدودات۔ دو مقام پر یہ آیت کو اللہ نے بیان فرمائی کہ یہودیوں کا یہ تصور ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم تو موسیٰ کی قوم ہیں، ہم پر عذاب نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جائے گا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، چند دنوں کا عذاب ہوگا۔ کیا آج ہم اس روش پر نہیں چلے ہیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے۔ کس نے اس کی غفاریت سے انکار کیا ہے؟ کس نے اس کی کریمیت و رحمانیت و رحیمیت سے انکار کیا ہے؟ لیکن اس نے ان صفات کے ساتھ ہم پر کچھ اعمال، کچھ حدود، کچھ حد بندی فرمائی ہے۔ یہ دارالامتحان میں اگر اس میں کامیاب ہوں گے تو اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں۔ ہم نامور ہو جائیں، ہم دولت مند ہو جائیں، ہم شہرت یافتہ ہو جائیں، ہماری عزت ہو، ہماری تکریم ہو، ہمارے پاس دولت کے انبار ہو، سب کچھ ہو، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں، ہم خسران میں ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے گا، اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ہم مہدیوں کا تو یہ عالم ہے، کوئی رہو کیسا رہو، بس سب کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ دیدار سے مشرف فرما دے۔ اتنا آسان ہے دیدار؟ اللہ کا دیدار، وہ بھی مہدی موعود علیہ السلام نے ہماری طرز زندگی کو اس معیار پہ پہنچایا تھا کہ ہم حقیقت میں فائز تھے کہ اللہ اپنے فضل سے مصدقان مہدی علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر بھی مکمل نظر نہیں آتے۔ اور یاد رکھیں یہ بیس ہے، یہ بیسک کامیابی کا راز ہے۔ اگر اعلیٰ علیین میں، جنت الفردوس میں قرب خداوندی تک پہنچنا ہے، اس کے دیدار تک پہنچنا ہے تو اس کے اپنے مدارج ہیں، اس کے اپنے لیولز ہیں۔ ہم تو پہلے لیول پر فیل نظر آتے ہیں۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ ہمارے زندگی کے پاسنگ مارکس ہیں۔ جیسا کہ جس وقت ہم میٹرک میں تھے اس وقت ایک سبجیکٹ کے پاسنگ مارکس 35 نمبر ہوتے تھے، 34 آ جائیں تو فیل۔ تو گویا یہ بیسک
پاسنگ مارکس سے اگر اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر درجات آگے بلند ہوں گے، پھر فائزون میں، راشدون میں ہوں گے، مفلحون میں ہوں گے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کہاں اس زندگی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات بھی طے ہے، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، نسیان و خطا ہمارے ارد گرد ہے، ہم اس میں ملوث ہیں، لہذا اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار دہرانا ہے، اس کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بس سورہ ہے قرآن مجید کا سرسری طور پر پڑھے اور گزر گئے اور کہا ثواب مل جائے گا۔ ثواب مل جائے گا اپنی جگہ، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یہ کتابیں ثواب نہیں ہے، یہ کتابیں ثواب کے ساتھ ساتھ کتابیں ہدایت ہے۔ یہ ہماری اپنی عجیب منطق ہے، بس ثواب کی نیت سے قرآن خوانی ہو رہی ہے، ہدایت کی نیت سے کبھی اس سے ہدایت حاصل کرنے سے قرآن خوانی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ مہدویوں کا یہ وتیرہ ہونا تھا کہ مہدوی قرآن کا عاشق ہوتا، چونکہ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا قرآن عشق نامہ است، قرآن اللہ کے عشق کی کتاب ہے۔ پاسنگ مارکس میں پاس ہوں گے تو آگے کے درجات ہوں گے۔ اب ہمارا ایمان کا پہلا درجہ، کتنا ہمارا ایمان کمزور۔ اچھا، یہ کمزور ایمان کے بھی ہم سوداگر ہو گئے، یہ کمزور ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ اول تو ہم نہ کوئی جد و جہد کرے، نہ کوئی مجاہدہ کرے، نہ کوئی تحقیق کرے، نہ کچھ کرے، باپ دادا سے وراثت میں مل گیا یہ ایمان، ذرا دنیا کی چکا چوند دیکھے تو اس ایمان کو بھی بیچ دیے۔ کہاں رہا ایمان؟ ایمان کی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر شک پیدا ہو جائے گا تو اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، خدا را یہ دنیا والے، یہ دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی ہے۔ جو کرنے والا ہے وہ مالک حقیقی اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس سے جو ہمارا تعلق ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ ایمان، میں تھوڑی سی بات، تھوڑا اوپن بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سمجھائیں آپ، یہ چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قومی مزاج، افراد قومی کے مزاج کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے سمجھائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک سسٹم بنا، ایک فارمولے کے تحت ایک تھنکنگ لے کر ہمارے لوگوں میں ایمان میں انتشار ہے۔ میں پوری بات مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو لوگ آج مہدویت کی مخالفت کر رہے ہیں، ایمان سے منحرف ہو کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے ہیرو بن چکے ہیں۔ بعض لوگ تو گستاخانہ کلمات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کے مزاج کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہدویہ قوم مائنورٹی میں ہیں، دوسرے مسلم میجورٹی میں ہیں۔ ان کا فارمولا نمبر 1 کہ ہم مہدوی مائنورٹی میں ہیں اور جو غیر ہیں وہ میجورٹی میں ہیں۔ میجورٹی غلط نہیں ہو سکتی، لہذا ہم مائنورٹی سے میجورٹی میں جا رہے ہیں۔ آپ رک جائیے یہاں پر، آپ نے طے کر لیا، آپ کا اپنا بنایا ہوا، اپنا اخذ کیا ہوا ایک مسئلہ کہیے، فارمولا کہیے، آپ کی بیس کہیے، بنیاد کہیے، آپ نے یہ بنیاد بنا لی۔ چلیے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بنیاد سے کہ مہدوی مائنورٹی میں ہے، لہذا ہم میجورٹی میں جا رہے ہیں۔ آپ کا یہ فارمولا ہے، آپ فارمولے سے اب ہٹنا نہیں۔ اب ہم آئیے پورے ورلڈ کے پاپولیشن پر بات کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو آج تک کا جو ڈاٹا ہے اس میں تقریباً 7 ارب یا 7.5 ارب نفوس انسانی اس کرۂ ارضی پر زندگی گزار رہے ہیں، 7.5 ارب۔
مائنورٹی و میجورٹی پر ہم بات کر رہے ہیں. چلیے یہ 7.5 ارب میں تمام مکاتب فکر کے، تمام مسلمانوں کے فرقے، شیعہ سنی جتنے فرقے ہیں، سب کو ملا کر آپ بتائیے مکمل مسلمانوں کی پھر اس میں پاپولیشن کتنی ہے؟ آپ کہیں گے 1.5 ارب. ٹھیک ہے، 7.5 زیادہ ہے یا 1.5 ارب زیادہ ہے؟ مائنورٹی اور میجورٹی پر آپ چلیے. آپ نے اپنے باپ دادا کے عقیدے کو، ان کو لات اس لیے مارا، کہا کہ یہ مائنورٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ میجورٹی میں گئے. اب آپ دنیا میں دیکھیے کہ پھر میجورٹی میں کون ہے. اب آپ کو تعجب ہوگا، دنیا میں 2 ہیں سب سے زیادہ میجورٹی لیڈ کر رہے ہیں 7.5 میں. ایک ہے ایتھسٹ، اور تعجب یہ ہے ایتھسٹ کا نہ کوئی مبلغ ہے، نہ کوئی داعی ہے، نہ کوئی سنٹر ہے، نہ کوئی ان کی پروگرامنگ ہے، لیکن ان کا پاپولیشن میجورٹی میں تیزی سے بڑھ رہا ہے. دوسرے ہیں کرسچینٹی، نصارہ، عیسائی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا جس فارمولے کے تحت آپ نے مہدویت کو چھوڑ کر میجورٹی میں گئے، اب آپ دنیا پر دیکھیں گے تو وہاں یا تو آپ کو 2 دکھیں گے میجورٹی میں، یا تو کرسچینٹی نظر آئے گی یا پھر ایتھیزم نظر آئے گا. تو یہ طے ہے. اس کا مطلب آپ اپنے ہی فارمولے کے تحت ایک نہ ایک دن خدا نہ کرے آپ کرسچینٹی میں چلے جائیں گے یا ایتھیزم میں تو ضرور جائیں گے. اچھا میری بات آپ کو تھوڑی سی ناگوار گزر رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، کرسچینٹی میں جانا اسٹارٹ ہو چکا ہے. شروعات 1-2 سے ہوتی ہے، پھر ایک کے پیچھے ایک سب جاتے ہیں. تو آپ کا فارمولا آپ کو کہاں لے جا رہا ہے آپ غور کریے. اچھا دوسرا مسئلہ ہے کہ مہدویہ قوم میں بدعات بہت ہیں. مہدوی قوم شرک و بدعت میں مبتلا ہے. اچھا ذرا فہرست دو ہمارے بدعتوں کی، ہمارے شرک کی. تو فہرست آتی ہے، میں پیدائش سے موت تک کی ان کی نظر میں جو بدعات ہیں وہ بھی رکھ دیتا ہوں، اس پر بھی کھل کر میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس چھلا ہوتا بدعت ہے، چھٹی ہوتی بدعت ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ رسم کرتے بدعت ہے، نکاح کی تقریب میں منجے بدعت ہے، مہندی بدعت ہے، اور جو رسومات ہوتی ہیں شادی میں، وہ جلوہ ہوتا، وہ فلاں ہوتا، وہ بدعت ہے، گانا بجانا ہوتا وہ بدعت ہے. آپ سنتے جائیے، میں پوری فہرست رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پیدائش سے شادی تک اتنے بدعات آ گئے. اب زندگی میں زیارتوں کو جانا بدعت ہے، قدم بوسی کرنا بدعت ہے، بحریام میں جانا بدعت ہے. اب اور آگے بڑھے، مر گئے، مرنے کے بعد چوتھا بدعت ہے، 10واں بدعت ہے، وہ چہلم بدعت ہے، فلاں بدعت ہے. اچھا آپ ان سب کو بدعت سمجھ کر آپ نے کیا کیا؟ آپ موحد ہو گئے. اللہ مبارک کرے آپ کی توحید آپ کو. ہو گئے، چلے گئے. میں چاہ رہا ہوں جاؤ تو بھائی پورے جاؤ، کیونکہ ہم کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ کو روکنا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. چونکہ ایمان کا تعلق فضل خداوندی پر ہے. آپ فضل خداوندی کی چادر کے باہر ہوئے، یہ بہانے بنائے چلے گئے. اچھا جا کر کیا کیے؟ آپ کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی. اب آپ بولے ہم سے کہا چھلا بدعت، چھٹی بدعت، گڈ. اب آپ کیا کرے؟ پھر وہ چھلا کرے آپ، پھر وہی آپ چھٹی کرے، پھر بیبی شاور کرے ایکسٹرا. اب آپ کو جب آپ ادھر جا کر یہ پروگرامز کر رہے ہیں یا یہ فنکشنز کر رہے ہیں تو جب بدعت نظر نہیں آ رہا آپ کو. چلیے شادی میں آ جاتے ہیں، منجے بھی پورے ہونا، مہندی بھی پوری ہونا، باجا بھی ہونا، سارے رسومات ہونا. بھائی صاحب آپ بول کر گئے تھے یہ بدعت ہے، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ نارمل میں ایک کامن سینس کا ایک کوشچن کریٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کریے.
آپ پھر بھاتی کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، چہلم کا بھی کھا رہے ہیں، چوتھے کا بھی کھا رہے ہیں، 10ویں کا بھی کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، آپ تو بول کر گئے تھے یہ بدعت ہے، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ذہنی دیوالیہ پن ہے اصل۔ آپ اگر عقل سلیم رکھتے اور آپ کی نظر میں یہ سب بدعات ہیں، شرک ہے، تو آپ ادھر جا کر تو کم سے کم نہ کرتے۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں گئے، میں کبھی یہ سوال نہیں کروں گا کیوں نہیں گئے، اس لیے سوال نہیں کروں گا کہ ایمان کا تعلق راست فضل خداوندی سے ہے۔ لیکن جب آپ گئے، آپ نے کہا ہم موحد ہیں، ہم شرک کو چھوڑ دیے، ہم بدعت کو چھوڑ دیے، ہم اب مسلمان ہو گئے، یہ آپ نے کہا، ہم نے نہیں کہا۔ اچھا پھر کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کچھ مینٹلی ڈسٹرب کیس ہے۔ یہ نارمل آدمی کا نہیں ہے یہ مسئلہ، نارمل رہتا تو وہ نارمل ہی رہتا۔ اسی لیے انہی افراد کے اذہان کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت بیان فرمائی، سم بکم امی فہم لا یعقلون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے، یعنی خدا کی نظر میں بھی یہ بے عقل ہیں۔ مہدویت کو کبھی کیا کسی نے پوچھا کہ مہدویت کیا ہے؟ کیا کوئی کوشش کیا مہدویت سمجھنے کی؟ چلیے میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مہدویت کیا ہے؟ مہدویت میں 8 فرائض ولایت ہے۔ ان 8 فرائض ولایت کو میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ اس پہ اعتراض کریے۔ فرائض ولایت میں آپ کو آئے گا ذکر اللہ، اب آپ ذکر اللہ پر اعتراض کریے، ہم خود آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ مہدویت کیا ہے؟ ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد۔ مہدویت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ مہدویت ہے ہماری۔ آپ کو اس پر اعتراض ہے، آپ ضرور کریے۔ عزلت عن الخلق پر آپ کو اعتراض ہے، آپ ضرور اعتراض کریے، ہم جواب دیں گے، بالکل جواب دیں گے۔ ہماری عزلت عن الخلق تو دراصل قرآن تو اپنی جگہ ہے، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ ابتدائی دور کی اتباع کا نام عزلت عن الخلق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں کرتے ہیں۔ کہہ دو وہ غلط ہے، کہہ دو وہ بدعت ہے، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کو، ہمارے نبی نے غار حرا میں عزلت عن الخلق کیا ہے، لہذا ہم اس کی رسول کی اتباع میں عزلت عن الخلق کرنے والے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں یہ ترک دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ ترک دنیا آپ کو کیا معلوم؟ پھر قرآن تو بے حد و بے شمار آیات دلالت کرتی ہیں۔ آپ اعتراض کریے ترک دنیا پر، لیکن اعتراض سے پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر اعتراض کریں کہ رسول اللہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ رسول اللہ کی پوری حیات مبارکہ حقیقت میں ترک دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ چاہتا تو قارون کے خزانے مسجد نبوی کے صحن میں ابل پڑتے۔ اگر وہ وجہ تخلیق کائنات محبوب رب العالمین شافیع یوم حشر محمد الرسول اللہ نگاہ اٹھاتا تو اللہ جنت کے خزانے زمین پر بکھیر دیتا، لیکن میرا اور آپ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بجائے ترک دنیا کی زندگی کو اہمیت دے کر زندگی گزاری۔ تو
تم تو وہاں رک گئے سنت رسول میں کہ پائجامہ اونچا، کرتا لمبا، داڑھی اتنی، وہ اتنا۔ ارے ہم وہ نبی کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے نبی کی سنت میں اپنے گھروں میں چولہے بند کر کے فاقے کیے ہیں۔ بتاؤ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا بھی رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنے والی کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرد گزرا ہے؟ آپ عقل سے دیکھیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، مرشدین کو دیکھ لیں، فقراء کو دیکھ لیں، کاسبین کو دیکھ لیں۔ مرشدین تو بہت دور کی بات ہے، ہماری قوم کے جو کاسب ہوتے وہ بھی فاقے کرتے تھے۔ کیا قوم میں صوبیدار، سپہ سالار، جمیدار، نواب نہیں تھے؟ شروع سے ہیں، کب سے نہیں ہیں؟ لیکن کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے مہدوی، کبھی واویلا نہیں مچائے، بلکہ اگر کوئی ان کی خدمت بھی کرتا تو وہ راہ خدا میں دے کر اپنے گھروں میں فاقہ کرتے تھے۔ یہ مہدویت ہے کہ آپ اس پر اعتراض کریں گے؟ مہدویت کو آپ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بدعت کی آپ فہرست دیے ہیں، اس کا تعلق سرے سے مہدویت سے نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا پاگل پن ہے آپ کا۔ آپ ادھر آ کر دیکھیں مہدی علیہ السلام سید محمد جون پوری نے کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا، عزلتِ خلق کا، ترک دنیا کا، صحبت صادقین کا۔ کیا صحبت صادقین نعوذ باللہ بدعت ہے؟ کیا قرآن کی آیات کو آپ نکال دیں گے؟ کیا قرآن پر آپ اعتراض کریں گے؟ کیا آپ مسجد نبوی کے اس ماحول پر اعتراض کریں گے؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا احادیث پر اعتراض کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ آخر آپ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو کیا کسی نے یہاں پر کوئی ڈسٹرب کیا؟ ایک مسئلہ ہے ڈسٹربنس کا بھی، کوئی ڈسٹرب نہیں کیا آپ کو، کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیوں؟ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ دراصل میں بتاتا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا یہ کیس ہے، مسئلہ یہ ہے۔ ایک بار سنجیدگی سے غور کریے، مطالعہ کریے، پڑھیے، سنیے۔ نہیں وہ مرشد یہ بول دیے، ارے وہ بیچارے مرشد پہ کیوں مسئلہ پورا؟ اللہ آپ کو عقل نہیں دیا؟ کھانا کھاتے وقت مرشد سے پوچھ کے کھائے تھے؟ آپ خود کھائے تھے نا، خود کی چوائس تھی۔ وہ مرشد فلاں جگہ ایسا بول دیے، وہ مرشد ایسا بول دیے، ارے بول لیے، انہوں جواب دیتے اللہ کے پاس کیا اسپیشل ہے، ان کے پاس کوئی الگ لائن ہے وہاں پہ اللہ کے پاس کی امیگریشن میں؟ آپ اپنا کیوں خرابہ کر رہے ہیں؟ آپ کو سوال ہے، دیکھیے سوال کرنا بری بات نہیں ہے، سوال مگر کیا کریے، آپ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، یا حجام کے پاس جاتے، یا درزی کے پاس جاتے؟ بتائیے مجھے۔ آپ بولیں گے میاں کیا دیوانی بات ہے، مگر آپ کر رہے ہیں دیوانہ پن۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ جا رہے ہیں حجام کے پاس۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ جا رہے ہیں ٹیلر کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی دوا دے دو۔ آپ کو دین پر شک ہے، دین پر کوئی سوال ہے تو آپ دینداروں سے سوال کریے، قوم مہدویہ کے جو علماء ہیں آپ ان سے سوال کریے۔ یہ نارتھ امریکہ کا تو پورا سسٹم آؤٹ کر کے رکھ دیے ہیں، یا سب کچھ میں ہوں کا مسئلہ ہے۔ میں مفسر قرآن، میں دائی، میں پرنسپل، سب میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج دیکھیے اب حالت یہ ہو گئی ہے، جس کا کام انہیں کرتا وہ کام اچھا ہوتا۔ دنیا داری کے حساب سے بات کریے، دنیا داری کے حساب سے سوچئے، سب میں تو سب ایسا۔ ہماری زندگی اگر انہی چیزوں میں الجھ کر گزر جائے گی تو ہم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر کب آئیں گے؟ کب نیک اعمال کا ہم ارادہ کریں گے؟ کب ہم
حق کی تلقین کریں گے، کب ہم صبر کی تلقین کریں گے؟ یہ بات یاد رکھیں، زندگی کی اپنی یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کا قرآن مجید نے بہت ہی حکیمانہ فلسفہ ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور اب پورے قرآن مجید کا نچوڑ دراصل دو چیزوں پر ہو کر گزرتا ہے۔ سورہ فجر کی آیت بارہا پڑھیے، غور و فکر کریے اس آیت مبارکہ پر۔ خداوند قدوس فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا۔ یہ دو آیتیں آپ پڑھیے، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم ان دو آیتوں میں محاسبہ خود کا کریں، میں میرا کرتا ہوں، آپ اپنا کریں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ انسان کو نعمتیں دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی مجھ پر نعمتیں ہیں۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اللہ بندے کو آزماتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھ پر سختی کی ہے، مجھ پر اللہ نے زیادتی کی ہے۔ اللہ اس دونوں باتوں کا خود جواب بھی دیتا ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ دے تو شاکر بننا ہے۔ زندگی کا ایک اصول پہلا کیا طے کرنا ہے؟ شکر گزار بندہ بننا ہے، فخر نہیں کرنا میرے پاس ہے، آپ کون، آپ کے پاس کیا؟ کل آپ مر جاتے، سب اوپر رہ جاتا، آپ خبر میں اکیلے نیچے رہ جاتے۔ شکر گزار بننا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کی شرط ہے کہ شکر گزار بنے، اور یہ دے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ زیادہ آپ پر مہربان ہے، اللہ خوش ہے دے دیا، نہیں، اللہ آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ اب آپ اگر آزمائش میں پورے اتریں گے تو جو اللہ نے دیا ہے پلٹ کر آپ پھر اللہ کے نام پر دیں گے، نہیں ہڑپ لیں گے، کھا لیں گے، تو یہ ناشکری ہو جائے گی۔ اور اللہ کے شکر گزار رہنا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، نام وجاہت، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی عطا نہیں ہے، حقیقت میں وہ آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں پورے کیسے اترنا ہے؟ شکر گزار بندے بن کر گزرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ چھین کر آزماتا ہے، اللہ صحت مند کو بیمار ڈال کے آزماتا ہے، اللہ لوگوں کے نام و نمود کو مٹا کر آزماتا ہے۔ اب اس موقع پر بندے مومن کا کردار کیا ہونا ہے؟ تو بندہ مومن صابر ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ شاید سنتے آئے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ، اللہ نے انہیں پہلے بہت کچھ دیا، اپنے وقت کے سب سے بڑے مالدار نبی ہو گئے، لیکن وہ منصب نبوت پر تھے تو وہ شکر گزار تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ سب چھین لیا، بچوں کی موت ہو گئی، ان کی جائیداد، ان کی زراعت سب تباہ ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، زمین سے اٹھنا نہیں آ رہا، ایک پوری لمبی داستان ہے۔ لیکن اس میں ان کا کردار کیا ہے؟ صابر کا ہے، صبر کی ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ دے کے بھی آزمایا تو یہ شاکر رہا، چھین کر بھی آزمایا تو یہ صابر رہا، اللہ نے دوبارہ انعام دیا۔ ہماری زندگی صرف دو چیزوں میں ہے، شکر اور صبر میں۔ شکر اور صبر کو ہم چھوڑ کر سمجھتے ہیں مگن ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کس نے انکار کیا ہے؟ لیکن کچھ دستور حیات بھی اس نے عطا کیا ہے۔
اس دستور حیات میں رہیں اور قربان جائیں خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام پر کہ مہدی موعود علیہ السلام نے پورے قرآن مجید کا نچوڑ، اس کا جو مغز ہے، اس کی جو روح ہے، ہمیں فرائض ولایت کی صورت میں سپرد کر دی ہے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل اہمیت ہے ہمارے سامنے رکھ دی، اب ہم چاہیں تو عمل کریں یا نہ کریں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ اللہ ہمیں بے بس پیدا نہیں کیا، اتھارٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، یہ چوز کرنا ہمارا اختیار ہے۔ اب ہم چوز کریں جو چوز کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں کامیابی کا بیس کیا ہونا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس پر ہمیں اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی ذات پر کوشش شروع کرنی ہے، ورنہ میں آؤں گا بولتا جاؤں گا، کوئی اور آئے گا بولتا جائے گا، یہ ہم ٹائم پاس اگر کر رہے ہیں تو بس ٹائم پاس ہی رہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے میں کوئی سپیریئر نہیں ہوں، میں آپ کے پاس سب سے نچلے درجے میں ہوں۔ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں، پہلے ایمان کو پختہ کریں۔ ایسا نہیں کہ وراثت میں ایمان مل گیا اس کو ایزی لے لیں، نہیں، یہ ایمان پر ڈٹ کر رہیں، مضبوط رہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو معاشرے میں اول درجے کا جاہل نظر آتا ہے، آپ کے دوست احباب میں آپ چیک کر لیں، جس کو نہ بیچارے کو نماز آتی نہ روزہ معلوم، کچھ بھی نہ، اڑیل کڑک جاہل ہوتا ہے، وہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا، انہیں نہ دوستوں کی پرواہ کرتا نہ سوسائٹی کی پرواہ کرتا، ہر جگہ اپنے عقیدے اور ایمان کو برملا ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک سپورٹ ہے، انہیں معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں، آپ کا ہی فرینڈ ہے، انہیں اس کا نہیں، جگرا ہے، اصل دل ہے اس کے پاس، قوت ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری قوم کی جو پہچان ہے نا، جو پہچان مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے کسی کے آنے جانے سے کوئی نہ خوشی ہوتی نہ تکلیف ہوتی، پہچان جو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تکلیف ہے۔ آپ کہیں گے کیا پہچان ہے ہماری؟ ہماری پہچان ہے مہدوی پٹھان۔ ہم سید لکھ لیں، فلاں فلاں شجرے لے کے جائیں، انہیں پلٹ کے ایک ہی جواب، اچھا مہدوی پٹھان ہیں آپ۔ تو یہ ہماری پہچان ہے مہدوی پٹھان۔ اس پہچان کو خدا را سنبھالیے بس، اور یہ نام میں خود ایک دبدبہ ہے، دیکھیے آپ، اور یقین مانیے پوری تاریخ میں ہمارا دبدبہ اسی نام سے رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس کے منافقین ہمارے اس دبدبے کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہماری پہچان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پٹھان برادری کی خوشامد کرتے ہیں، چلیے میں اس کو بھی قبول کر لیتا ہوں، میں خوشامد ہی کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی پہچان پر قائم رہیں، مضبوطی کے ساتھ رہیں۔ ایمان کا تعلق علم سے نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے یہ۔ اور مینورٹی و میجورٹی کا آپ کا جو فارمولا ہے، یہ اس دن سے فیل ہوگا جب محمد الرسول اللہ نے کوہ صفا پر پہلی مرتبہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کی صدائیں بلند کی تھی۔ 10 سالہ محنت شاقہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی مکی زندگی میں 125 ممبرز نے اسلام قبول کیا تھا۔ 4.5 لاکھ کا مکے کا پاپولیشن ہے اس ٹائم پر، تب کون مینورٹی میں ہے کون میجورٹی میں ہے؟ میرا نبی رحمت للعالمین خود موجود ہے، خود محنت شاقہ کر رہا ہے، اس کے باوجود 125 ممبرز نے اسلام قبول کیا 4.5 لاکھ کی پاپولیشن میں۔ کون مینورٹی میں؟ یہ مینورٹی ہمیں محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے، یاد رکھیے۔ ہم مینورٹی میں ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں میجورٹی کی فکر بھی نہیں ہے۔ یہ
یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ مینورٹی و میجورٹی تاریخ اسلام میں غزوہ بدر پہلا غزوہ ہوا معرکہ کے حق و باطل کے درمیان، تو مسلمانوں کی کاؤنٹنگ ہے، ان کے جو فوج ہے وہ 313 نفوس پر ہے، سامنے 1000 ہے۔ اب بتائیے 1000 میجورٹی ہے یا مینورٹی ہے؟ احد کے میدان کو دیکھ لیں، کسی بھی غزوے کو دیکھ لیں کہ جب بھی رسول اللہ سپہ سالار کی حیثیت سے میدان جنگ میں آئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد مائنورٹی میں رہی ہے۔ یہ مینورٹی و میجورٹی کی اگر آپ گیم کریں گے تو یاد رکھیں کہاں سے آپ جوتے کھاتے آئیں گے۔ ہم تھوڑے ہیں، تھوڑے رہنے دو، بس میری تھوڑوں سے گزارش ہے، تھوڑا مضبوط رہو بس۔ اور ایسا نہیں، ہم گھبراتے کیوں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ڈر کس بات کا ہے؟ ہمارے اسلاف ہمارے سامنے گزرے ہیں، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے دی۔ میں اگر بزرگان دین کے واقعات کہوں گا تو آپ کہیں گے وہ بزرگ تھے۔ چلیے تھوڑا سا میں 5 منٹ آپ کے مزید لے کر ایک ریالٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں کوئی بزرگ، کوئی عالم دین، کوئی سید زادے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پٹھان کی بات کرتا ہوں۔ قائد ملت نواب محمد بہادر خان بہادر ارجن کو بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنا قائد ملت بنایا، کیا وہ مہدویت سے منحرف ہوئے؟ آپ کہہ دیں گے نہیں، پلٹ گئے تھے نواب صاحب۔ اگر نواب صاحب پلٹ جاتے تو یاد رکھو نواب صاحب اپنی آخرت کا سفر شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں نہیں گزارتے۔ قوم اتنی کمزور نہیں تھی اس وقت بھی، قائد ملت پکا مضبوط مہدوی پٹھان تھا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ ان کے عقیدے میں کچھ فرق آیا؟ کیا کمزور ہوئے؟ پٹھان ہے نا۔ آپ دیکھیں، ایک نہیں میں ہزاروں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اگر اب میں بات آگے بڑھاؤں تو آپ دنیاوی طور پر دیکھیں، ڈاکٹر معین الدین خان ساندوزئی اتنے بڑے ڈاکٹر رہے، کیا وہ عقیدے سے پلٹے؟ کوئی تو بتائیں مجھے۔ وہ آخری وقت تک اپنے عقیدے پر رہے اور ڈنکے کی چوٹ پر رہے، ایسا چھپا کر نہیں رہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل پرائیویسی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں وہ کھل کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ بتائیے آپ غازی ملت محمد امان اللہ خان کو کون نہیں جانتا؟ جانتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ یقین مانیے عقیدے کے معاملے میں انہوں نے اپنی سیاست سے کمپرومائز نہیں کیا۔ سرزمین دکن کے علماء نے انہیں بارہا یہ آفر پیش کی، بلکہ ان کے اپنے جلسے رحمتاً للعالمین میں ایک غیر نے اسٹیج پر یہ آفر پیش کی، کہا خان صاحب آپ ادھر آ جائیے، پھر دیکھیے آپ کی سیاست کے کیا چار چاند لگتے ہیں۔ امان اللہ خان صاحب نے اپنی پوری سیاست کو قربان کر دیا اپنے عقیدے کے سامنے۔ پٹھان ہیں، ایک بار سلپ آف ٹنگ ہو جاتی خان صاحب سے، کون روکنے والا تھا؟ تو میرے بھائی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں اپنے اطراف، دیکھیں اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، آج بھی ہمارے لوگ، جسٹس سردار علی خان جو بیرسٹر تھے، لندن سے پڑھ کر آئے تھے، مہدویہ ہسٹری کا وہ پہلا فرد ہے جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے لا کا کورس کیا، کیا وہ پلٹ گئے؟ اپنی جگہ مضبوط۔ کتنے نام لیں گے؟ ہر کوئی اپنے اپنے فن کا، اپنی اپنی فیلڈ کا مالک تھا، کیا اس نے اپنے عقیدے کا سودا کیا؟ ابھی موجود ہیں امیر محمد خان صاحب، وہ غزل کاری میں اپنے فن کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا ان کے فن کو سلام کرتی تھی، کیا انہوں نے اپنے عقیدے سے کوئی سودا کیا؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عقیدہ پہلے بیچ دیتے ہیں، ایمان کو پہلے صرف کر دیتے ہیں۔ آپ کو بس میری ایک
آپ سے بہت ہمدردانہ اپیل ہے، گزارش ہے، آپ ایمان کو محفوظ رکھیں۔ ایمان اللہ کے فضل سے ملا ہے، اس ایمان پر قائم رہیں، اور جب ایمان پر قائم رہتے ہیں تو پھر عمل صالح کریں، عمل صالح کریں، پھر تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر پر رہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں صاحب ایمان رکھے، ہمارا خاتمہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و رحم سے ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔